اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو کتبہ علیکم الصیام لکھا گیا اوپر تمہارے روزہ رکھنا کما کتبہ علی الذین جیسا کہ لکھ دیا گیا علی الذین ان لوگوں پر من قبلکم جو تم سے پہلے تھے لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزہ رکھنا لکھ دیا گیا ہے جیسا ان لوگوں پر لکھا گیا جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم بچ جاؤ۔ صوم اصل میں کسی بھی کام سے رک جانے کو کہتے ہیں، کھانا پینا ہو یا کلام ہو یا چلنا پھرنا۔ شریعت میں روزہ کی نیت جو ہے نا اس صبح صادق سے سورج غروب ہونے تک کھانے پینے اور جماعت سے رکے رہنے کا نام صوم ہے۔ لعلکم تتقون یہ روزے کی حکمت بیان فرمائی کہ اسلامی روزے کا مقصد جو ہے نا یہ نفس کو عذاب دینا نہیں بلکہ دل میں تقویٰ یعنی بچنے کی عادت پیدا کرنا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے صبح سے شام تک ان حلال چیزوں سے بچے گا تو وہ ان چیزوں سے جو ہمیشہ کے لیے حرام ہیں ان سے روزہ کی حالت میں بدرجہ اولیٰ بچے گا۔ اس طرح روزہ گناہوں سے بچنے کا اور بچنے کی عادت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ روزہ گناہوں اور آگ سے ڈھال ہے، بخاری کی حدیث ہے، اور فرمایا جو شخص جھوٹی بات اور اس پر عمل نہ چھوڑے اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ روزہ رکھ کر نماز نہ پڑھنے والے، جھوٹ بولنے والے، دھوکہ دینے والے اور سارا دن ٹی وی پر کان اور آنکھ کے زنا میں مصروف رہنے والے، غرض کسی بھی نافرمانی کا ارتکاب کرنے والے سوچ لیں کہ انہیں روزہ رکھنے سے کیا ملا۔ روزہ جو ہے نا اس کا حکم آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کی شریعت میں جاری رہا ہے، صرف دنوں کی تعداد میں جو ہے نا وہ اختلاف رہا ہے، اور یہ دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اور اہم رکن ہونے کی وجہ سے یہ ہے کہ اس سے جو سرکش نفس ہے اس کی اصلاح ہو اور شریعت کے جو احکام بھاری معلوم ہوتے ہیں ان کی ادائیگی جو ہے نا وہ آسان ہو جائے۔ پہلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ اور پہلی امتیں ہیں۔ روزے کی یہ فرضیت جو ہے نا 2 ہجری میں نازل ہوئی اور روزے نے جو موجودہ شکل جو ہے نا وہ اسی طرح اختیار رکھی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ قریش جو تھے نا وہ عاشوراء کا یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے تھے۔ جب مدینہ میں آئے تو اس دن کا روزہ رکھا اور اس کے رکھنے کا حکم دیا، اور پھر جب رمضان کے روزوں کا حکم نازل ہوا تو رمضان کے روزے فرض ہو گئے اور عاشوراء ترک ہو گیا، پھر جو چاہتا ہے اسے رکھتا ہے اور جو چاہتا نہ رکھتا، بخاری کی حدیث ہے۔ ایام معدودات گنے ہوئے چند دنوں میں، فمن کانا پھر جو کوئی ہے، منکم تم میں سے، مریضاً بیمار، او علی سفرن یا اوپر سفر کے، فعداتن پس وہ گنتی پوری کرے، من ایام اخر دوسرے دنوں میں، وعلی الذین اور ان لوگوں پر یطیقونہ جو طاقت رکھتے ہیں اس کی، فدیاتن فدیہ دینے کی، طعام مسکین تو ان پر ایک مسکین کا کھانا ہے، فمن تطوع پھر جو شخص خوشی سے کرے، خیرن بلائی یا نیکی، فہو خیر اللہ تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، وان تصوموا تو اگر وہ روزہ رکھے یا اگر تم روزہ رکھو، خیر لکم تو وہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر ہو تم جانتے۔ گنے ہوئے چند دنوں میں، پھر تم میں سے جو بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرنا ہے، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں ان پر فدیہ ایک مسکین کا کھانا ہے، پھر جو شخص خوشی سے کوئی نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ ایام معدودات یعنی 29 یا 30 دن جو کہ قمری مہینہ کی کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ مدت ہے۔
شریعت نے قمری مہینہ کی تعین کو دوسرے رفاع عامہ کے ستاروں کے علم یا آلات رویت کے حساب سے معلق نہیں کیا، بلکہ اس کی بنیاد جو ہے نا یہ رویت ہلال پر رکھی، یعنی چاند کو دیکھ کر ہی روزے رکھنا شروع کرو اور چاند یعنی شوال کا دیکھ کر ہی روزے رکھنا ختم کرو۔ اب رویت ہلال مختلف ممالک میں مختلف اوقات اور مختلف طریقوں پر ہونا عین ممکن ہے، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ ماہ رمضان کے دوران مختلف ممالک کا سفر کرنے والوں میں سے کسی کے روزوں کی تعداد 28 رہ جائے اور کسی کے 31 ہو جائے، تو ایسی صورت میں جس شخص کے روزے 28 بن رہے ہوں وہ بعد میں ایک روزہ کی قضا دے گا، اور جس کے 31 بن رہے ہوں وہ ایک روزہ چھوڑ دے گا یا اسے نفلی تصور کر کے روزہ رکھ سکتا ہے۔ اب جو بیمار کا ہے اس کے لیے بیمار کے علاوہ یہی رعایت حیض یا نفاس والی عورتوں کے لیے بھی ہے، اور دودھ پلانے والی عورت بھی اس رخصت سے فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ البتہ اگر کوئی ایسی بیماری ہو کسی کو کہ جو مسلسل ہو، جس میں فاقہ کی امید کم ہو، تو ایسی صورت میں کفارہ دیا جا سکتا ہے۔ اس طرح اگر کوئی شخص بوڑھا ضعیف ہو چکا ہے جس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہ رہ گئی ہو، تو وہ بھی کفارہ دے سکتا ہے، اور یہ کفارہ ایک مسکین کا 2 وقت کا کھانا ہے۔ خواہ کسی کو روزہ ہی رکھوا دیا کرے اور افطار کرائے، یا اس کے برابر نقد قیمت ادا کرے، اور نقد کی جو ہے نا تشخیص اسی معیار کے مطابق ہوگی جیسا وہ خود کھاتا ہے۔ تو اسی طرح ضعیف آدمی پورے مہینے کا اکٹھا کفارہ بھی ادا کر سکتا ہے، اور اسی طرح کسی بوڑھے کا اپنے متعلق یہ اندازہ لگانا کہ اب وہ روزہ رکھنے کے قابل نہیں، تو یہ اس کی جو ہے نا صحت پہ اور طاقت پر ہے، اور اسی سلسلہ میں جو کام بھی کیا جائے وہ اللہ سے ڈر کر کرنا چاہیے۔ جس طرح سفر میں تکلیف بڑھ جانے سے روزہ کھول دینا ہی سنت ہے، اسی طرح اگر کسی بیمار نے اپنے متعلق یہ اندازہ لگایا کہ وہ روزہ نبھا سکے گا مگر تکلیف بڑھ گئی تو اسے فوراً روزہ کھول دینا چاہیے، بعد میں اس کی قضا دے۔ بلکہ بعض تو فقہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر مریض مرض کی شدت پر بھی روزہ افطار نہ کرے اور مر جائے تو وہ خودکشی کی موت مرے گا، اور روزے کا ثواب حاصل کرنے کی بجائے الٹا اپنی جان ضائع کرنے کا مجرم بن جائے گا۔ اور اس پر دلیل جو ہے نا وہ یہ ابو داؤد میں سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر پر نکلے اور ہم میں سے کسی کو سر پر پتھر لگا جس نے سر کو بری طرح زخمی کر دیا۔ اتفاق سے اس شخص کو احتلام ہو گیا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ آپ لوگ میرے لیے تیمم کی رخصت کو درست سمجھتے ہیں؟ وہ کہنے لگے نہیں، اس لیے کہ پانی موجود ہے۔ چنانچہ اس آدمی نے غسل کیا تو اس کی موت واقعہ ہو گئی۔ پھر جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا اللہ ان لوگوں کو ہلاک کرے، انہوں نے اپنے ساتھی کو مار ڈالا۔ جب وہ یہ مسئلہ نہیں جانتے تھے تو انہوں نے کیوں نہ کسی عالم سے پوچھ لیا۔ جہالت کی درماندگی کا علاج تو پوچھ لینا ہی ہے۔ اسے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ اپنے زخم پر پٹی باندھ لیتا اور اس پر تیمم کر لیتا اور باقی جسم کو دھو لیتا۔ سفر کی حالت میں روزہ رکھ لینا بھی جائز ہے اور چھوڑنا بھی، اور اس بات کا اندازہ جو ہے نا روزہ دار کی جسمانی قوت اور سفر کی مشقت کو سامنے رکھ کر کیا جائے گا۔ تاہم اگر سفر میں روزہ چھوڑنا ہی بہتر ہے، بلکہ اگر روزہ رکھ لیا ہو اور پھر تکلیف کی شدت محسوس ہو تو روزہ کھول دینا چاہیے اور بعد میں اس کی قضا دے دینا چاہیے۔ چنانچہ غزوہ مکہ میں جو ماہ رمضان میں درپیش تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے روزہ رکھا ہوا تھا اور نڈال سے ہو رہے تھے مگر روزہ چھوڑنے پر آمادہ نہ تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے وقت سب لوگوں کو دکھا کر پانی کا پیالہ پیا اور روزہ کھول دیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ صحابہ جو تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی روزہ کھول دیں۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی روزہ کھول دیا، بخاری کی حدیث ہے۔ نیز جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر غزوہ فتح مکہ میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ہجوم دیکھا اور معلوم ہوا کہ ایک شخص قیس سامری پر لوگ سایہ کیے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا قصہ ہے؟ لوگوں نے کہا یہ روزہ دار ہے۔ آپ نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں، بخاری کی حدیث ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامٌ، اور ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہیں اس کی یعنی فدیہ دینے کی،
تو عام مسکین، تو کھانا کھلائیں وہ مسکین کو۔ اس آیت کی تفسیر میں دو مختلف قول ہیں۔ پہلا یہ کہ یطیقونہ کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، تو اس کا معنی یہ ہوگا، اگر یہ ترجمہ ہو تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ جو لوگ لا علاج مرض میں مبتلا ہوں، یا مرض سے شفا پانے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا، یا اتنے بوڑھے ہو چکے ہوں کہ بعد میں بھی قوت بحال ہونے کا امکان نہ ہو، تو ایسے لوگ روزہ رکھنے کی بجائے فدیہ دے سکتے ہیں، اور یہ صورت اب بھی بحال ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ شروع میں مسلمانوں کو یہ رائے دی گئی تھی کہ چاہیں تو روزہ رکھ لیں اور چاہیں تو فدیہ دے دیں، جبکہ بعض لوگ اس طرح کے ضبط نفس پر آمادہ نہیں ہو رہے تھے، لیکن بعد میں یہ رعایت فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ سے ختم کر دی گئی، اور حدیث سے اسی دوسرے قول کی تائید ہوتی ہے۔ چنانچہ سیدنا سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو جس کا جی چاہتا روزہ نہ رکھتا اور فدیہ دے دیتا۔ اس کے بعد آیت فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ نازل ہوئی، اس نے اسے منسوخ کر دیا، بخاری کی حدیث ہے۔ فمن تطوع خیرا، پھر جو کوئی خوشی سے بلائی کرے یا نیکی کرے، فہو خیر اللہ، تو وہ بہتر ہے اس کے لیے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر روزے رکھو خیر لکم تو وہ بہتر ہیں تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جانتے۔ یعنی اس میں یہ ہے کہ اس کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ صدقہ کی جو معین مقدار ہے صدقہ زیادہ دے دے اس سے، دوسرا یہ کہ روزہ بھی رکھے اور فدیہ بھی دے دے۔ یعنی اگر تمہیں روزے کے ثواب کا علم ہو تو روزہ رکھنا ہی بہتر سمجھو گے، اور روزہ کے ثواب کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ دار میری خاطر اپنا کھانا پینا اور شہوت رانی سے چھوڑتا ہے، اپنی نفس کی خواہشیں اس سے وہ باز آتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک روزہ کھولتے وقت اور دوسری جب وہ اپنے پروردگار سے ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ عمدہ ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ وہ ہے، انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن اتارا گیا، ھدی للناس، جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے، بالبینات، اور واضح دلیلیں ہیں، من الہدی، ہدایت کی، والفرقان، اور حق و باطل میں فرق کرنے کی۔ فمن شاہد منکم الشہر، پس جو شخص حاضر ہو تم میں سے شہر، اس مہینے میں، فلیصمہ، تو پس چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ ومن کان مریضا، اور جو شخص ہے بیمار، او علی سفر، یا اوپر سفر کے، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ گنتی پوری کرے دوسرے دنوں میں۔ یرید اللہ بکم الیسر، ارادہ کرتا ہے اللہ ساتھ تمہارے آسانی کا، ولا یرید بکم العسر، اور نہیں ارادہ کرتا ساتھ تمہارے تنگی کا، ولتکملوا العدۃ، اور تاکہ تم پوری کرو گنتی، ولتکبروا اللہ، اور بڑائی بیان کرو اللہ کی، علی ما ہداکم، اس پر جو ہدایت دی گئی تم کو، لعلکم تشکرون، اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، اور ہدایت کی اور حق و باطل میں فرق کرنے کی واضح دلیلیں ہیں۔ تم میں سے جو اس مہینے میں حاضر ہو وہ اس کا روزہ رکھے، اور جو بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرنا ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے اور تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر کرو۔ یعنی ماہ رمضان میں لیلۃ القدر میں قرآن کا نزول شروع ہوا، پھر 23 برس میں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ماہ رمضان کا قرآن مجید کے ساتھ خاص تعلق ہے، اس میں کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت اور قیام ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں ہر رات جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔
بخاری کی حدیث ہے۔ صحابہ کرام اور دوسرے سلف صالحین کے عمل سے بھی رمضان میں قرآن سے خصوصی شغف ثابت ہے۔ بہت سی احادیث میں ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کی فضیلت آئی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کا قیام کیا، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی 23ویں، 25ویں اور 27ویں رات جماعت کے ساتھ قیام کروایا۔ ہدن للناس وبینات من الہدی والفرقان، یعنی قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور اس کے ساتھ اس میں ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے والے دلائل بھی ہیں۔ ہدایت ایک عام ہوتی ہے اور ایک وہ ہدایت جس کے ساتھ دلیل بھی ہو، سو اس میں صرف ہدایت ہی نہیں بلکہ اس کے دلائل بھی ہیں۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، یعنی جو شخص اس مہینے میں حاضر ہو تو اسے روزے رکھنے چاہیے۔ اس ماہ کا چاند طلوع ہونے کے بعد جو گھر میں موجود ہو وہ ضرور روزہ رکھے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، ارادہ کرتا ہے اللہ ساتھ تمہارے آسانی کا اور نہیں ارادہ کرتا ساتھ تمہارے تنگی کا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 باتوں کا اختیار دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات اختیار کرتے جو آسان ہوتی، بشرطیکہ کا وہ گناہ کا کام نہ ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر آسانی کرو، سختی نہ کرو اور خوشی کی بات سناؤ، نفرت نہ دلاؤ۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اس آیت سے علماء کرام نے روزوں کی تکمیل پر اس کا شکر ادا کرنے کے لیے عید الفطر کا اہتمام اور اس کے لیے جاتے اور واپس آتے ہوئے تکبیرات کا اہتمام اخذ کیا ہے، جس کی عملی تفسیر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں۔ ان تمام رخصتوں اور اللہ کی مہربانیوں کی وجہ سے اب تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے ہر قسم کے لوگوں کا لحاظ رکھ کر ایسے احکام فرمائے ہیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔